اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صلوات پڑھیں حضرت داران امام برمنگھم امام بارگاہ یو کے کی یہ پہلی مجلس ہے عشرہ اربعین کی، جس کو میں نے ایک ایسے سورے سے کی مجلس کا آغاز کیا کہ یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس سورے کی آیت ہے، رائٹ؟ ہر مسلمان 10 مرتبہ روزانہ روز تو پڑھتا ہے، اس کو ریپیٹ کرتا ہے۔ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ کون سا سورہ ہے، اور بہت کلیئر ہے۔ 10 دن میری جو ٹاپک رہے گی انشاءاللہ، عبادت اور دعا، اور دعا کن چیزوں سے ایکسیپٹ ہوتی اور کن اعمال سے دعا ریجیکٹ ہوتی۔ دعا نیسیسٹی ہے آج کی لائف میں ہمارے لیے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ I'm a millionaire, I don't need anything نہیں، فرعون بھی مانگتا تھا، فرعون بھی مانگتا تھا اللہ سے۔ تو دعا ہر آدمی کو، ملینر ہو بلینر ہو، اس کو کہیں نہ کہیں پرابلم آتا ہے، اور پرابلم آنا بھی چاہیے، ورنہ بندہ فرعونی بنے گا۔ پرابلم آتا بھی ہے اور جاتا بھی انہی کے وسیلے سے، معصومین کے وسیلے سے پرابلم سالو بھی ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں۔ آج پہلی مجلس ہے، اس میں کئی چیزیں آئیں گی یہ ٹاپک میں انشاءاللہ۔ سائنس آف ری اپیرنس آف امام بھی آئے گا، موت بھی آئے گی، چھوڑوں گا نہیں، ہاں، لائف آفٹر ڈیتھ میں کیا کیسی دعا چاہیے، اس کے لیے کیسے پریپیئر کر کے جانا ہے وہ بھی آئے گا، اور مرنے کے بعد دعا کیسے لگتی ہے، اور کن کن چیزوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو دعا کو روک دیتی ہے۔ اس میں کئی دعائیں بھی آئیں گی، جیسا دعائے کمیل ہے، دعائے ابو حمزہ سمالی ہے، دعائے مجیر ہے، دعائے جوشن کبیر ہے، اور جیسے میں نے کل ایک پرومس کیا تھا کہ میں روز ایک دعا بھی دوں گا آپ کو، پیپر کی شکل میں بھی دوں گا، تو انشاءاللہ آج تو نہیں دوں گا اس لیے کہ آج میں بہت دور چلا گیا تھا مجلس پڑھنے، ڈر بھی، تو وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کل انشاءاللہ کل وہ پیپر ہے یہاں کے جو مینجمنٹ ہے ان کو دوں گا، وہ کاپیز کرا کے آپ کو دے دیں گے۔ آج کا پیپر کل دے دوں گا، ڈونٹ وری، ہاں انشاءاللہ۔ تو بہرحال میں چاہتا کہ دعا ایسی ہو، اس لیے کہ معصوم بھی یہ چاہ رہے کہ دعا سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا اور اللہ کا ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے۔ ہمارا اور اللہ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ دعا کے ذریعے۔ اگر ہم دعا بیچ میں سے ہٹا لیں، ہمارے بیچ میں سے دعا ہٹ جائے، تو پھر میرا اور اللہ کا کیا رشتہ بنے گا؟ ہم بندہ گناہگار، وہ ہمارا خالق کریٹر ہے، وہ اس سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں۔ لیکن دعا کے ذریعے آپ اللہ سے بات کر سکتے، آپ اپنے پرابلمز کو سالو کر سکتے۔ کتنا بھی پیسے والا ہو، آپ کسی سے مانگتے ہیں، دعا کیا ہے؟ مانگنا۔ اللہ بول رہا مجھ سے مانگو، کسی اور سے مت مانگو، لیکن ڈائریکٹ مت مانگو۔ میں بار بار یہ بات کو کلیئر کر رہا کہ آج یہ پرابلم بھی بہت شروع ہو گیا کہ مانگو اللہ سے، کیوں مانگتے مولا سے، کیوں مانگتے حسین سے، کیوں مانگتے امام علی سے؟ ان سے مانگو ویسا ہی ہے جیسے آپ اللہ سے مانگ رہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ بولیں گے کیسے؟ ارے یار اپنے ماں باپ سے نہیں مانگتے؟ میں کیا بول رہا؟ ماں باپ تو چھوڑو، وہ تو مومن ہے، ہم تو انڈیا میں رہتے، کافر اور مشرک باسز ہیں، ان کو جا کے نہیں بولتے کہ میرا انکریمنٹ کر دو۔ کافر سے مانگ رہے، اپنے باس سے بول رہے کہ پلیز ڈو سم تھنگ فار می۔ اب یہی بات اللہ کی کیوں نہیں بول رہے؟
یہ ذہن سے نکال دو. میں یوتھ کو بول رہا کہ مانگنا معصومین سے مانگنا ویسا ہی ہے جیسے تم اللہ سے مانگ رہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے نامینیٹڈ بندے، ان کی وجہ سے اللہ نے ساری زمین اور آسمان کو پیدا کیا. آج جو خلقت ہے، جو کریشن ہے، جسٹ بیکاز آف دیم، اگر ان کا ہٹا لیں، ان کا اللہ، حدیث قدسی میں اللہ کیا کہہ رہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ان کے ذریعے میں پہچانا گیا. دوسری چیز، چھٹے امام کا جملہ، نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے. ان کے چہرے کو دیکھنا ایسا ہے جیسے اللہ کا چہرہ نہیں ہے، لیکن ان کے چہرے کو دیکھنا اللہ کہتا ہے کہ عبادت ہے. اب معصومین کے چہرے تو بہت بڑے، ماں کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اللہ معصومین تو مولا علی تو بہت بڑی چیز ہے، مولا کے تو پیروں کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن ماں کے چہرے کو دیکھنا انشاءاللہ آئے گا، وہ ٹاپک میں بھی آئے گی. تو میں پورے ٹاپکس، آج فرسٹ ڈے ایک انٹروڈکشن، اور لیکن پورے ٹاپکس کور کروں گا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو عبادت جو ہے، پہلے عبادت سے شروع کرتے ہیں. آج ایک سکیچ کھینچ رہا میں خالی ڈیٹیل میں کل سے. واٹ از عبادت؟ عبادت کیا صرف نماز عبادت ہے؟ کیا صرف روزہ عبادت ہے؟ کیا صرف حج عبادت ہے؟ نہیں، یہ تو ہے، یہ تو عبادت ہے. اللہ چاہتا کہ بندہ 24 آورس عبادت کرتا رہے، 24 گھنٹے. مثال کے طور پہ اگر آپ کی وائف بولتی کہ گیو می گلاس آف واٹر، آپ اس کو پانی دے رہے، وہ بھی عبادت ہے. سب خاموش ہو گئے، کیوں دیں ہم پانی؟ اب آج کی رات پتہ نہیں کتنے پانی دینا پڑے گا آپ کو. نہیں، گلاس آف واٹر اگر آپ دے رہے اپنی وائف کو، if she says کہ کین آئی ہیو گلاس آف واٹر، آپ یہ مت بولو گے یار کیوں دو، جاؤ لے لو، اٹھ کے لے لو. ہمت نہیں ہے بولنے کی، نہیں. لیکن آپ خالی اگر وہ پانی دے رہے اس کو، وہ بھی ایک عبادت ہے. اس کے بعد کسی مومن کو دیکھ کر مسکرا رہے، اسمائل دے رہے. کیا بولا یہاں؟ آپ یہاں برمنگھم امام بارگاہ میں انٹر ہوئے کال لے کر، کوئی مومن سامنے آئے، آپ نے دیکھ کے صرف مسکرایا، اسمائل دیا، وہ بھی عبادت ہے. لیکن جو اسمائل دینا، وہ دل میں گرج رکھ کے نہیں دینا. ایسی اسمائل نہیں چاہیے. اللہ جانتا ہے کہ تم کیسے اسمائل دے رہے. مومن کو مسکرانا تو دل میں کینہ نہیں رکھنا. پھر مومن کی پہچان یہ نہیں ہے کہ دل میں بھرا ہوا اچھا، لیکن سامنے آئے تو بالکل مسکرا کے دیکھ رہے ہیں. یہ ہپوکریسی اسلام میں نہیں ہے. ہر مومن، کسی کو بھی دیکھو، جتنا تم اسمائل دو گے اتنا اللہ تمہارے اعمال نامے میں حسنات لکھتا جائے گا. دوستو، نماز روزہ تو بہت بڑی عبادت ہے. اللہ چاہتا ہے 24/7 تم عبادت کرتے رہو. اب اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ کہا وضو کر کے سو جاؤ، سو جاؤ وضو کر کے. 2 منٹ میں نیند آ گئی، ظاہری طور پہ تو وضو ٹوٹ گیا، لیکن وہ اتنا مرسیفل ہے، وہ کہتا ہے کہ تم سو گئے تھے نا وضو کر کے، اب رات بھر عبادت میں لے لو. رات بھر میں تمہارے بدلے میں ملائکہ کو بولتا کہ عبادت کرو. کچھ نہیں کر رہے، 1 سیکنڈ کا کام نہیں ہے، وضو کرو اور سو جاؤ. صبح میں گھر سے نکل رہے، وضو کر کے نکل رہے. جب تک وضو رہے گا تمہاری عبادت میں لکھا جائے گا. لیکن اس لیے کہ پھر وضو کے ساتھ، اگر مثال دے رہا میں کہ وضو اگر ہے تو پھر ادھر ادھر کوئی حرکت بھی نہیں کرنا. جو بولنا تھا بول دیا. ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں، سننا بھی نہیں. ایسا نہیں کہ وضو سے اور کان میں کچھ لگا ہوا ہے، یہ چیزوں سے عبادت ختم ہو جائے گی. یہ عبادت نہیں. اور پھر اگر وضو سے ہے عبادت چاہتے ہو، اپنا پورا ٹائم عبادت میں، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا معاملہ، تمہارے اعمال نامے میں کوئی چیز گناہ کی آئے نہیں. تمہارا جو سکیل ہے نا اعمال نامے کی، ایک نیکی ہے، گناہ کی ہے، تو اعمال جو گناہ کی سکیل میں کوئی پلہ میں آئے نہیں، ہر چیز نیکی آتے جائے. اب اس کو ایزی مت لو، اس لیے کہ بعض وقت روز محشر ایسا ہوگا کہ ایک ایک نیکی کے لیے لوگ تڑپیں گے. ایک ایک نیکی کہ کاش یہ نیکی مجھے مل جائے، میرا پلہ صحیح ہو جائے. اتنا سخت حساب ہوگا وہاں. تو اس کے لیے ہم کو تیاری یہ کرنا ہے کہ 24 گھنٹے ہم کوشش کرنا کہ کوئی کام ایسا نہیں کرے کہ جس سے میرا اعمال نامے میں گناہ زیادہ ہو جائے اور نیکی کم ہو جائے. تو اللہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ تم جتنی چاہے عبادت کرتے رہو. اب اس کے بعد میں عبادت کی ایک اور بات بتاتا ہوں.
قرآن مجید کو کھول کے دیکھنا. آپ کی جو ہولی بک ہے قرآن، اس کو کھولو، کھول کے خالی دیکھتے رہو. جتنی دیر تمہاری آنکھیں قرآن مجید کے اوپر ہوں گی، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، نیکی لکھی جائے گی، تمہارا ویژن تیز ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی کھول کے دیکھو، پڑھو مت. میرا مطلب یہ نہیں ہے. میں یہ بول رہا کہ اگر آپ خالی کھول کے دیکھنا چاہ رہے، صرف قرآن کو دیکھنے کی عبادت. ایک چیز، خانہ کعبہ طواف کرے. کعبے میں طواف کا اجر زیادہ ہے. جتنا آپ وہاں نماز کا اجر کم ہے، طواف کا اجر زیادہ ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں نماز نہیں پڑھنا. اللہ کہتا ہے کہ میرے گھر جیسا مسجد قباء میں آپ جا رہے ہیں، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے. صرف 2 رکعت نماز پڑھے. مسجد قبلتین جا رہے، مسجد کوفہ جا رہے. انشاءاللہ یہ مسجدوں کے بارے میں نے بامبے کے عرصے میں بولا ہے، یہاں نہیں بولتا. جیسا نجف اشرف میں کوئی پڑھا 1 رکعت کا 1 لاکھ رکعت کا، مسجد نبوی میں 1 رکعت کا 1 لاکھ. ویسے کعبے میں اتنا نہیں. کعبے میں جتنا اللہ بولتا ہے میرے گھر آ تو طواف کرتے رہو، صرف طواف کر. طواف کا اجر زیادہ ہے، نماز کا اجر کم ہے وہاں پہ. لیکن نماز واجب پڑھنا ہے. مثال کے طور پہ کعبے میں آپ نے طواف کیا، نمازیں پڑھ لی. ابھی تہجد کو یا فجر کو دیر، آپ کیا کریں گے؟ خالی کعبے کو بیٹھو، صحن میں بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے خالی کعبے کو ایسا دیکھتے رہو. جتنی دیر تمہاری آنکھیں کعبے پہ رہیں گی، اتنے اعمال میں نیکی آئے گی. عبادت پوری وہ وقت عبادت میں گزرے گا کعبے کو دیکھنے کا. 2 چیز ہو گئی. تیسری چیز یہ بولے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. امام علی کے، اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے کہ چہرے علی کو دیکھتے جاؤ عبادت. خالی چہرے علی کو نہیں. اب ایک بات اور یاد آ گئی کہ جب جنگ خیبر کمپلیٹ، جنگ نہیں پڑ رہا میں، جنگ ختم ہوئی، مولا علی نے در خیبر کو اکھاڑا، مرحب کو مارا، پورے لشکر کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کیا، ہاتھ میں دروازے کو لے کے برج بنا دیا، اور بنا کے ادھر کا پورا مسلمانوں کا لشکر ادھر پہنچا. تو کچھ سمارٹ اپنے آپ کو اوور سمارٹ سمجھتے تھے، وہ سیدھا دوڑتے ہوئے رسول کے پاس آئے اور آگے کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا. علی پورا در خیبر کو اٹھا کر مسلمانوں کی آرمی کو ٹرانسفر کر رہے، نیچے پورا سرنگ، اگر ہاتھ سے گر جائے گا تو پورا لشکر نیچے گرے گا. رسول نے کہا تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے، علی کے پیروں کو دیکھو. رسول کا یا واجب حکم ہوتا یا سنت ہوتا، سمجھے؟ چہرے کو بھی دیکھنا عبادت، پیروں کو بھی دیکھنا عبادت. رسول کا حکم ہے کہ علی کے پیروں کو دیکھو. یہ 3 ہو گئی، قرآن، کعبہ، امام علی. اب سنو، کہا ماں کے چہرے کو دیکھو عبادت ہے، باپ کے چہرے کو دیکھو عبادت ہے. ماں کے چہرے کو خالی تم بیٹھ کے اپنی اولڈ مدر کو، اپنی ماں کو ایسا دیکھو، بس محبت کی نگاہ سے دیکھنا، غصے میں نہیں دیکھنا. غصے میں دیکھو گے تو ساری عبادت ختم ہو جائے گی. میں یوتھ کو یہی بولتا کہ if you really want to grow in UK، اگر تم گرو کرنا چاہتے اپنی لائف کو، یہاں پہ کچھ بڑھنا چاہتے تو ریسپیکٹ یور پیرنٹس، دیٹس آل. ماں کے چہرے پہ جتنی دیر نگاہ رہے گی، اللہ نے کہاں لے کے جا کے ملایا ماں باپ کو؟ معصوم سے. کہ جیسے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، ویسی ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اللہ کا رسول بولتا ہے کہ ماں کے چہرے کو دیکھو، تمہاری نیکی لکھی جائے گی، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اور تم عبادت میں وہ وقت گزرے گا. لیکن غصہ نہیں، کسی کے پریشر میں آ کے ماں کی آواز پہ اپنی وائس کو ریز نہیں کرنا. پورے اعمال ختم ہوں گے، ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی، ساری دعائیں رک جائیں گی. جو آج ہماری لائف میں ہماری کمیونٹی کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا، میں تو پوری دنیا دیکھتا، یار آپ تو UK میں بیٹھے ہوئے، افسوس ہے کہ I'm really sad to say this, really sad to say this. جو سب سے بڑا آج ہمارا المیہ ہمارے یوتھ کا، کہ جو آج پیرنٹس کی جو ریسپیکٹ نہیں ہے نا، پھر دعائیں کیسے قبول ہیں؟ then they come and they say مولانا give me this دعا، this دعا، this دعا، this دعا. یہ خالی دعائیں کام نہیں آتی، وہ کو پریکٹیکلی بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کر رہے کیا. کہ اگر تم ماں کو ناراض کر رہے، ماں کو، میرے ٹاپک آج ماں باپ نہیں ہے، بیچ میں آئی. اگر تو if you hurt your ماں، if you hurt your father، کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہرٹ بھی کیسے؟ اگر ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کرو، okay I will do it. A very common thing. Ma, you don't know.
لڑکا لڑکی بول رہی ماں کو یو ڈونٹ نو. آپ امیجن کریں, یہ تو حال ہے ہمارا. ہاؤ کین یو سے دس, ہاؤ کین یو سے دس. اگر میں یہ بول رہا ہوں ماں کو اوکے آئی ڈو اٹ, تمہاری جو آواز ریز ہوئی نا, تمہاری ماں مجبور ہے اس لیے کہ وہ بوڑھی ہو گئی, اولڈ ہو گئی, تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, تمہارے اوپر ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہے. تو اب تم وہ کچھ نہیں بول سکتی, مجبور ہے, ہیلپ لیس ہے. اینڈ یو آر سیئنگ کہ اوکے, ختم, سارے اعمال اسی وقت ختم ہوں گے. یہ مت سمجھو کہ تم بڑے نیک عبادتیں کر رہا, سجدے کر رہا, نمازیں پڑھ رہا, سب کر رہا, اور if he hurts mother تم سمجھ لے کہ تمہاری دعا ایکسپٹ ہوگی. نیور. اللہ سجدوں کا محتاج نہیں ہے. جس کی طرف سے تم سجدے کرے پہلے اس کی ریسپیکٹ کرو. کیا بولا میں؟ آج میں عبادت کر رہا, نماز پڑھا, بیکاز میری ماں نے بتایا اس لیے کر رہا. یہ میں نہیں بول رہا, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام بول رہے. میرا مولا کیا بول رہا, پلیز غور سے سنو, میرا مولا کیا بول رہا. فرش اعضا پہ آئے, مجلس میں آئے, برمنگھم کے اس امام بارگاہ میں سب آئے. کیسے آئے, کس کی وجہ سے آئے؟ میرا امام بولتا, چھٹا امام بولتا کہ جب بھی کسی کے دل کے اندر ہماری محبت کی روشنی دیکھو, ٹھنڈک دیکھو, تو اس کے ماں کے حق میں دعا دو. ماں کا پاکیزہ دامن دھرو, تم فرش اعضا پہ آئے. اور آج ہم اسی ماں کو جواب دے رہے, پھر بول رہے کہ میری عبادت میں بڑا عبادت گزار ہوں. پہلی سب میں کھڑے رہنا کمال نہیں, ماں سے پوچھو کہ ماں راضی ہے. خدا نہ خاصا نماز کو غلط نہیں سمجھنا, وہ واجب ہے, کھڑے رہنا پہلی سب میں. میں آپ کو بتا رہا, اس لیے کہ یہ غرور, یہ تکبر, یہ ایگو کہ میں تو اتنی عبادت, سو واٹ عبادت کرتا ہے یار. تمہارے گھر کے حالات کیا ہے, گھر کے اندر تمہارا بیہیویئر تمہارے پیرنٹس کے ساتھ کیا ہے, پھر تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی, پھر تمہاری عبادت کیسے قبول ہوگی. وہ عبادت ایکسیپٹ ہو ہی نہیں سکتی, وہ دعا کبھی ایکسیپٹ ہو ہی نہیں سکتی کہ جو ماں کو اور باپ کو ہرٹ کر کے کیا جائے. اب ہرٹ کرنا تو بڑی بات ہے, آواز ریز نہیں کر سکتے, آواز ریز نہیں کر سکتے. اب سوچو, اس لیے کہ جو کچھ آج اسلام ملا ہم کو, ہم ماں باپ کی وجہ سے ملا. اگر ماں باپ کو ہٹا دے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ اور ایک ہی ماں باپ ایک ایسی چیز ہے, پیرنٹس. دوستو آپ یقین کرو میری بات پہ, میں فرسٹ ڈے ابھی 9 days آپ کے پاس ہوں انشاءاللہ. میں آپ سے بول رہا, کوئی چیز پوچھنا پوچھو, ماں اور باپ اگر راضی ہو جائیں تم سے, تم ایسا گرو کرتے لائف میں, ایسے گرو کرتے تم. کبھی وہ رسک کا پرابلم اس کو نہیں آتا, اس کا بزنس کبھی خراب نہیں ہوتا, اس کو اسٹریس نہیں آتا, پرابلمس میں نہیں آتا. لٹرلی بلائیں ایسا گھیر لیتے اگر ماں باپ تمہارا ساتھ, تم ماں باپ کو ہٹ کرو گے تو. 1000 واقعات میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ پوری مجلس یہ ماں باپ پہ نہ ہو جائے, اس سے ڈر رہا. ایک ایسا پرابلمس میں تم آ جاؤ گے اگر خالی. اور پرابلم کیا ہے معلوم, جب تک انسان اکیلا رہتا نا, بڑے ماں باپ کا اوبیڈینٹ رہتا, لیکن ایک سٹیج کے بعد کسی کے پریشر میں آ کے بولنے لگتا. آپ سمجھے, بے شک بول رہے, مجھے نہیں معلوم. میں بڑی احتیاط سے میں نے بولا, اس لیے احتیاط سے بولا آج پہلا دن ہے میرا, ابھی اتنے دن رہنا ہے مجھے, تو میں تعلقات بھی خراب کرنا نہیں چاہتا. تو کسی کے پریشر میں آ کے میں ہمیشہ, جب بھی میں شادی سے پہلے لڑکی یا لڑکے سے ملتا ہوں, کاؤنسلنگ بہت کرتا ہوں, امریکہ میں بھی کرتا ہوں, بامبے میں بھی کرتا ہوں, دنیا میں جہاں جاؤں. ابھی افریقہ میں تاواں کر رہا تھا. یوتھ کے ساتھ آئی آلویز سٹ ود یوتھ, لڑکا لڑکی, اس لیے کہ دے کین ٹاک ود می اوپنلی, پھر ان کو میں بات کرتا. تو میں ہمیشہ شادی سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ یا لڑکوں کے ساتھ, جب بھی ایام میں دنیا میں کہیں جاؤں, یوتھ کے ساتھ ضرور بیٹھتا ہوں, اونلی یوتھ. آسٹریلیا میں بھی تھا, ویسے ہی بیٹھا تھا, پھر سینئرز کے ساتھ بیٹھتا. تو میں لڑکی کو ہمیشہ ایک بات بولتا بیفور دیئر میرج کہ بیٹا تم شادی کو جا رہے نا, یو آر گوئنگ ٹو گیٹ میری ویری سون, لیکن یہ ڈیسائیڈ کر کے نہیں جانا کہ میں جا کے 6 مہینے میں اپنے ہسبینڈ کو لے کے الگ ہو جاؤں گی پیرنٹس کے پاس سے. مجھے معلوم ہے یہاں کا کلچر کیا ہے, ڈونٹ ٹیل می.
यूके का कल्चर क्या है, जो वेस्ट का कल्चर, आई नो यू वेस्ट का कल्चर, कि वो लोग रहना ही नहीं चाहते। मुझसे कहा मौलाना, लड़की ने कहा मौलाना आई डोंट वांट मम्माज बॉय। आप सोचो ये कल्चर के साथ तुम्हारे आई डोंट वांट मम्माज बॉय, देन व्हाट, फिर कौन सा बॉय चाहिए? क्या बोला, ओपन बोल रही वो, आई डोंट वांट मम्माज बॉय। मेरी बात करते रहो बस। मैं उन लड़कियों को एक ही बात बोलता, अगर तुम ये चाहते, इफ यू रियली वांट दिस, तुम ये चाह रहे कि तुम्हारे हस्बैंड का रिस्क, रहमत, ब्लेसिंग से तुम हटा दो, तो मां के पास से हटा दो। मां का एक शेड है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पेरेंट्स का ऐसा शेड है जो तुमको 1000 बीमारियों से, 1000 बलाओं से, प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करा हुआ है। अगर तुम अपने हस्बैंड को लेके मां के और रहमत के शेड से हट जा रहे, तो फिर कोई प्रोटेक्शन की कोई चीज नहीं रहेगी। फिर प्रॉब्लम आएगा तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली कोई चीज नहीं रहेगी। वो छठे इमाम का जुमला, आबिद बिलगामी का जुमला नहीं, छठे इमाम कहते हैं कि एक शख्स ने आके कहा कि मौला मैं बड़ा परेशानियों में गिर गया, प्रॉब्लम्स में आ गया, मौला प्लीज डू समथिंग फॉर मी, गिव मी सम दुआ। तो इमाम चाहते एक सेकंड में उसकी लाइफ बदल सकती थी। इमाम ने उससे पूछा कि तेरे माँ बाप हैं, तेरे पेरेंट्स हैं? तो कहा नहीं, वो तो बाप मर गए, माँ भी अभी रिसेंटली मरी। इमाम ने कहा कितने दिन पहले मरी? तो कहा अभी रिसेंटली 2-3 महीने हुए। इमाम का जुमला सुनो, तेरे पास पहले भी प्रॉब्लम्स थे, लेकिन तेरी माँ रातों में उठ के तेरे लिए दुआ करती थी। वो दुआ करने वाली चली गई। दुनिया के हर रिश्ते में जेलसी है, जो बदतरीन बीमारियों में से एक बीमारी है, वो भी आएगी अब टॉपिक में। हसद, जेलसी, हर रिश्ते में, हर रिलेशन में, भाई भाई में जेलसी है, भाई बहन में, कजन्स में, दोस्तों में, मोमिनीन में। हम देखना ही नहीं चाहते कि कोई भाई आगे बढ़ जाए, कोई मोमिन आगे बढ़ जाए। नहीं, लंदन वाले नहीं करते। मैं एक बात बोल रहा हूं आपको, यूके वालों में नहीं है, जनरल बात कर रहा कि इतनी हसद, इतना जो पूरी एक टॉपिक है, वो आएगी इंशाल्लाह। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है पूरी दुनिया में, भाई रियल ओन ब्रदर में जेलसी, सिस्टर ब्रदर में जेलसी, कजन्स में, फ्रेंड्स में, मोमिनीन में, सब में एक रिश्ता ऐसा दुनिया में, वो मां का और बाप का है। दोस्तों, हर रिश्ते में जेलसी है, मां बाप के रिश्ते में हसद नहीं है। मां बाप कभी औलाद से जेलस नहीं होते। वो मां चाहती, बाप चाहता कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मुझसे भी बढ़ जाए। ये इतना पाक रिश्ता, इतना क्लीन रिश्ता। आप सोचो कि ऐसा रिश्ता अगर किसी के पास हो और इस रहमत को छोड़ के हम आगे जाए, फिर हमारी इबादत कैसे कबूल होगी, फिर हमारी दुआएं कैसे कबूल होगी? आप सिर्फ यकीन करो, अगर मां जिंदा है ना, वो सबसे बड़ी रहमत है उसके पास, इससे बड़ी कोई रहमत नहीं है। बाप जिंदा है तो उससे बड़ी कोई रहमत नहीं। तुम जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, मैं स्टूडेंट्स को एग्जाम लिखने जा रहे तो मां के पास जाके उसको बोलो, उसका हाथ तुम्हारे सर पर रख दे और बोले कि मां तू दुआ कर, जस्ट प्रे फॉर मी। भूलोगे नहीं, भूलेगी नहीं तुम, कोई चीज तुम्हारी मेमोरी में से कोई चीज जाएगी नहीं अगर मां बिस्मिल्लाह बोल के तुम्हारे सर पे हाथ रख दे। ये मां की दुआ ऐसी है। अब आप बोलेंगे कि मां की दुआ की इतनी इंपॉर्टेंस कैसे? अब सुनो, करबला, अभी मसाइब पे नहीं आया मैं। करबला एक टोटल दर्स का नाम है, एक टोटल लेसन का नाम है, एक टोटल रिवोल्यूशन का नाम है। इनकलाब का नाम करबला, रिवोल्यूशन का नाम करबला। यू हैव टू थिंक एंड वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। करबला में इमाम हुसैन चाहते शहजादे अली अकबर वापस आ सकते थे। हुसैन ने क्या कहा करबला में? लैला तुम दुआ करो, मैंने अपने नाना से सुना है, रसूल से सुना है कि मां की दुआ बेटे के हक में कबूल होती। करबला नस है हमारे लिए। अब करबला के बाद तो और तो कोई आपको बात हुज्जत नहीं है खाली कि मां की दुआ क्या है। हुसैन इब्न अली के जुमले मैंने नाना से सुना, ये रावी कोई नहीं है बीच में, मौला हुसैन और रसूलुल्लाह, कि मां की दुआ। इमाम हुसैन चाहते तो एक लम्हे में शहजादा वापस आ सकता था, लेकिन मौला ने क्या कहा? हमको दर्श दिया, लैला तुम दुआ करो, तो फिर दुआ होगी। अब वापस शहजादा वापस आया, तो अब इससे ज्यादा हमको और क्या चाहिए? टोटल जितनी रहमत आप सोचो, जो कुछ मिल रहा
وہ ماں باپ کی وجہ سے مل رہا، ان کی دعائیں۔ تیسری چیز، ماں، اور آپ بولیں گے پوری مجلس ہی ماں پہ، نہیں، ابھی تو میں پورا عشرہ ماں باپ پہ پڑھوں، پورا عشرہ، 10 دن صرف ماں پہ اور 10 دن باپ کے اوپر۔ جو آج ہمارا پرابلم ہے نا کمیونٹی کا، میں جنرل بات کر رہا، پوری دنیا کی بات کر رہا، کہ جو حشر ہے ایسے سپلٹ ہو گئے۔ اب پھر بولتے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، اب پھر اپنی عبادت پہ غرور، پھر اپنی عبادت پہ وہ کہ میں تو اتنا عبادت گزار، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ اب ایک واقعہ موت کا ایک آئے گا لحد کے اندر کا، کہ کتنا پرابلم ہوتا اگر ماں اگر راضی نہ ہو جائے۔ تیسری چیز بولتا کہ ماں اور باپ کو اللہ نے وہ اتھارٹی دی کہ مر گئے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے ماں کو مر کے، لیکن ابھی بھی اگر تم جا کے ماں کی گریو پہ بیٹھ کے دعا کرو تو اللہ دعا قبول کرتا۔ دوستو آپ امیجن کریں، معصوم بول رہے، میں نہیں بول رہا، معصوم اگر چاہے خالی اشارہ کرے تو ہماری دعا قبول۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ جا، نشان بنا، اور ماں کی گریو پہ جبھی بھی جانا ان کے پیروں کی طرف بیٹھنا 35، باپ کی گریو پہ جانا تو سر کی طرف بیٹھنا، اور دونوں یا 35 بیٹھو یا سرانے بیٹھو، اور بیٹھ کے وہاں دعا کرنا۔ کس کا؟ اللہ کا رسول بولتا ہمارا واسطہ دے اور اپنی ماں کا واسطہ دے، اپنے باپ کا واسطہ دے، اس کے بعد دن پرے، تیری دعا قبول ہوگی۔ آپ سوچو، دعا کا طریقہ رسول اللہ بتا رہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہے لندن میں، اللہ وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے ماں باپ زندہ ہے۔ کوئی پرابلم ہے، ماں کو بولو، باپ کو بولو، بابا پلیز یو پرے فار می۔ یہ نہیں کرنا کہ خود پرے نہیں کرتے، تم بھی پرے کرو، ان کو بھی بولو کہ آپ دعا کرو میرے لیے۔ پھر تو ماں کی دعا لگتی کیسے؟ اس لیے کہ اگر یہ راضی ہو جائے اللہ، بس آخری بات ماں باپ پہ، کل پرسوں پھر ماں باپ پہ پڑھوں گا ورنہ پوری ٹاپک اسی پہ ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول کے پاس ایسا بیٹھے ہوئے سرکار، پورے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم کسی کو دیکھ کے برمنگھم میں بول سکتے کہ یہ جنتی ہے؟ آپ بولیں گے برمنگھم کب بولے ہیں؟ وہ تو آپ کی بات کر رہا۔ آپ یہاں پہ امام بارگاہ میں اتنے لوگ آتے، آپ کسی کو دیکھ کے یہ بول سکتے کہ یہ جنت میں جائے گا؟ سیم کوشچن رسول اللہ سے کریں، کیا آپ بول سکتے کسی آدمی کو دیکھ کے ارے یہ تو جنتی ہے، بڑا عبادت کرتے، یہ تو 100% جنت میں ہے؟ پبلک ہم بول سکتے؟ تو دوسرے مسلمانوں نے کہا how can you say؟ جنت جہنم تو مرنے کے بعد ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تم دنیا میں بھی کسی کو دیکھ کے بول سکتے کہ یہ جنتی ہے؟ سب نے کہا پلیز ٹیل اس، کہ کس کو دیکھ کے؟ یہ سب ساری عبادتوں کے بعد ہے، ساری عبادتوں کے واجبات کو ادا کر کے، اخلاق کے ساتھ رہ کر، زبان اچھی رکھ کر، یہ ساری عبادتوں کے بعد ہے۔ یہ کہا کسی کو دیکھ کے میں بول سکتا یہ جنتی ہے؟ اللہ کے رسول کہتا ہے ہاں بول سکتے۔ پوچھا کیسے بول سکتے، کس کو بول سکتے؟ یہ نہیں کہا پوری عبادتیں لازم ہے، واجب ہے، عبادتوں کا ذکر نہیں کیا، کہا اس کی ماں سے پوچھو وہ راضی ہے۔ اللہ، کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ ماں سے پوچھو، باپ سے پوچھو کہ وہ راضی ہے بیٹے سے۔ کرائٹیریا کیا بتایا؟ کہ اگر عبادتوں کے بعد تمہارا اینڈ اسی پہ ہوگا، اگر ماں راضی ہوگی، باپ راضی ہوگا، تو then you'll go to جنہ۔ اور آپ یہ مت بولو یار جنہ ابھی تھوڑی جانا ہے، ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے، ابھی تو لندن میں رہنا ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 60 70 80 90؟ ماشاءاللہ 60 کے بعد تو سب بونس میں ہیں، ریٹائرمنٹ ہے نا 60 کے بعد تو بونس ہے۔ 90 ایئرس، 90 کے بعد یہاں کی سیمیٹری میں رہنا پڑے گا۔ کتنے سال رہو گے سیمیٹری میں؟ کوئی بتا سکتا مجھے؟ ایک آدمی ایک اپنی گریو میں کتنے سال رہے گا؟ 100 ایئرس، 200 ایئرس، 1000، 10,000، 100,000، 1 million، 1 billion، 1 trillion، how many years؟ We don't know۔ کوئی حدیث نہیں ہے، ابھی 9 دن ہوں آپ کے شہر میں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار، I'm responsible of my words، what I'm saying۔ کوئی حدیث بتاؤ مجھے، کوئی حدیث بتاؤ کہ ایک آدمی گریو میں گیا کتنے سال رہے گا، اٹھے گا کب؟
डे ऑफ जजमेंट में उठना है। उठेगा कब? 100 years, 1000 years, 10,000, 100,000, million, billion, trillion, how many years? कोई हदीस नहीं है, कोई कुरान की आयत नहीं है, कोई मासूम का इरशाद नहीं है। मासूम को मालूम है, लेकिन हदीस कोई नहीं। मासूम की कोई सेइंग नहीं कि एक आदमी दफन हुआ तो कितने साल अपने ग्रेव में, अंधेरे में, बरसख में रहेगा। इसलिए कि उठेंगे सब कब? जब डे ऑफ जजमेंट का सुर फूंका जाएगा, उस वक्त उठना है। तो कितने साल रहोगे प्रॉब्लम्स में, किसी को नहीं मालूम। यही तो अल्लाह का रसूल कह रहा कि अगर तुम्हारे आमाल अच्छे हैं, अगर तुमने कोई अच्छा काम किया, तो इमाम अली की सेइंग है, सरमन है मौला अली का। मौला अली कहते हैं कि अपनी ग्रेव को गार्डन्स ऑफ हेवन बना लो, जन्नत के बागात में से एक बाग बनाओ, गार्डन्स ऑफ हेवन, या जहन्नम के हिस्से में से एक हिस्सा बनाओ। यू डिसाइड व्हाट यू वांट। बरसक कितनी लंबी है? अभी ज़ुहूर इमामी नहीं हुआ, इंशाअल्लाह मेरे मौला का ज़ुहूर होगा जल्द से जल्द। ज़ुहूर इमाम के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। इमाम का ज़ुहूर है इंशाअल्लाह। ज़ुहूर के बाद इमाम का पूरा पीरियड है, इमाम की पूरी जंगें, सुफियानी के साथ जंग, दज्जाल के साथ जंग, याजूज माजूज के साथ जंग है, फिर हमारे फ्रेंड के साथ जंग है। नहीं समझे? क्लोजेस्ट फ्रेंड जो हमारा है ना, उसके साथ जंग है। उसके बाद फिर रज्जत, एक एक इमाम की वापसी है। ये फिर इमामों की हुकूमतें, ये पूरा पीरियड गुजरने के बाद फिर वो डे ऑफ जजमेंट आएगा। और जब डे ऑफ जजमेंट आएगा, वो एक दिन मालिक यौम दीन, वो एक दिन 10, 12, 14 आवर्स का नहीं। अल्लाह कुरान में कह रहा 50,000 सना, मैं वो एक दिन 50,000 ईयर्स का बना दूंगा। यू कैन इमेजिन कि अल्लाह अकबर, खुदा ना खास्ता, मेरी पूरी 80-90 ईयर्स की जो लाइफ है यूके की, उसके मेरा पूरी जो जिंदगी के अमाल है, पूरे अमाल, उसका वेट मेरे पीठ के ऊपर है। 100 kgs, 200, एग्जाम्पल बोल रहा, खड़ा हुआ हूं। अल्लाह ने कहा इसका हिसाब 1 साल के बाद लेना। यू कैन इमेजिन कि मेरे वीक बोन्स, अभी जन्नत में नहीं गया, कमजोर हड्डियां, ये वजन, धूप, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। डे ऑफ जजमेंट, मालिक यौम दीन, 10 टाइम्स रिमाइंड कर रहा अल्लाह, 10 टाइम्स रिमाइंड कर रहा कि चेक योरसेल्फ इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, चेक योरसेल्फ कि तुम क्या कर रहे, तुम वो दिन आने वाला, द डे इज गोइंग टू कम, ऐसा लेके खड़ा हुआ। उस दिन से बचने के लिए अपनी ये जो लाइफ है ना तुम्हारी 50, 60, 70, 80, 90 ईयर्स की, इस लाइफ में कोई काम ऐसा करो कि जिससे तुम वो बरसक का, ये पूरा मिलियंस ईयर्स का पीरियड, मैं एग्जांपल बोल रहा मिलियन ईयर का, ये पूरा पीरियड बरसक का गार्डन्स ऑफ हेवन में जाओ। लेकिन गार्डन्स ऑफ हेवन में वही जाएगा जो सीरत पाथ ऑफ इमाम अली पे चलेगा, जिसके दिल में अहल बैत की मोहब्बत होगी, जो वाजिबात को पूरा करेगा, जो माँ बाप को राजी रखेगा। माँ बाप राजी होंगे तो तुम्हारी बरसक सही होगी, अदरवाइज वे अमाल को लेके खड़े रहना है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। आप किसी मौलवी से पूछ लो, आई नो कोई हाथ नहीं लगाता ये टॉपिक को, बरसक की टॉपिक मेरे तो मेन टॉपिक है ये, तो कोई भी प्रॉब्लम इसके लिए ये 9 दिन में इंशाल्लाह अमाल दूंगा कि मुझे एक चेंज चाहिए। मैं बड़ों को नहीं बोल रहा, यूथ को बोल रहा, लड़का लड़की को बोल रहा। मेरे अगर पूरे 10 डेज के मजलिसों में एक लड़का या एक लड़की भी बदल जाए ना, तो मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं कामयाब हो गया ये अशरे में। मेरा मतलब ये नहीं खुदा ना खास्ता कोई लड़का लड़की बिगड़े हुए, आई डोंट मीन दैट, बट आई एम टेलिंग यू, एक भी चेंज हो जाए, खाली उसकी फिक्र बदल जाए, सोच बदल जाए, थिंकिंग बदल जाए, एंड वो डिसाइड कर ले कि आज के बाद से मैं अपनी माँ की इज्जत वैसे करूंगा, बाप की इज्जत वैसे करूंगा जैसा मेरा मौला चाहता है। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर देम बैक। मेरा मतलब ये नहीं कि खुदा ना खासा कोई आंसर बैक कर रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू
جو حالات دنیا کے دیکھتا تو لٹرلی آئی کرائی کہ یار یہ کیا حالات ہو کہ میں اپنی کمیونٹی امام علی کے چاہنے والے، حسین کے عزادار، اینڈ دے آر بیہیونگ ٹو دیئر پیرنٹس لائک دس. ان کا بیہیویئر یہ ہے، ویری سیڈ. تو عبادت یہ صرف ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت. یہاں تک کہا گیا کہ when you walk with your parents, please غور سے سنو، مجھے دیکھیں، when you walk with your parents، جب تم اپنی ماں اور باپ کے ساتھ واک کرو تو ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کے واک کرو، ایک سٹیپ فار ریسپیکٹ، ایک سٹیپ پیچھے ایسا ہٹ کے واک کرو. یہ نہیں کہ ماں باپ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے واک کرو، یہ نہیں کہ ماں کو ایسا. دوسری بات بولو، میں بیٹھا ہوا ہوں، میری ماں آئی، میں ماں سے ایسے بات کروں، ماں تم سے ایسے بات کرے، ڈیزاسٹر ہے لائف میں، ڈیزاسٹر ہے لائف میں. ساری عبادتیں ختم ہوں گی. نبی یوسف، پورا سورہ قرآن میں یوسف کے اوپر آیا، پورا سورہ، مشہور سورہ. نبی یوسف اتنا بڑا نبی، پرائم منسٹر بن گئے، پرائم منسٹر بنے ہوئے. ان کے فادر یعقوب، وہ بھی نبی، یہ بھی نبی. آلموسٹ 18 یا 20 ایئرس کے بعد دونوں باپ اور بیٹے میں ملاقات، یا 25 ایئرس کے بعد، ڈفرنٹ روایتیں، وہ اس کی بحث نہیں. 18 یا 20 ایئرس کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات، میٹنگ. یوسف ایجپٹ میں، ان کے فادر نبی یعقوب کنعان میں. پورا واقعہ چھوڑ رہا میں، خالی وہ بتا رہا کہ پیرنٹس کی ریسپیکٹ کیا ہے. ان کے والد، ان کے نبی یعقوب اور ان کے 11 بیٹے، پورے یہ باپ اور نبی، باپ ہے نبی، یہ پورے ایجپٹ گئے یوسف سے ملنے کے لیے. ایجپٹ میں انٹر ہوئے، جیسے ہی انٹر ہوئے سامنے سے دیکھا کہ نبی یوسف پورے پروٹوکول کے ساتھ آ رہے، پوری فوج ہے، پرائم منسٹر ہے. تو یعقوب نے پلٹ کر اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ کیا یہ فرعون آ رہا؟ تو کہا نہیں بابا، یہ آپ کا بیٹا یوسف ہے. نبی یعقوب was so happy. اس کو چھوٹا بچپنے میں کنویں میں جاتے ہوئے، کنویں میں گر گئے تھے، بچپنے میں دیکھا تھا، اب اتنا گرون اپ دیکھ رہا. He was so happy. Old father. ماں نہیں ہے. یا اب میری طرف دیکھو، یعقوب ایسا آئے، ایسا 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 آئے، یہاں تک پہنچے بالکل قریب. یوسف نبی گھوڑے کے اوپر ہے، ہارس کے اوپر بیٹھے ہوئے، پرائم منسٹر ہے، اور نیچے بوڑھا اولڈ فادر کھڑا ہوا ہے. فیو سیکنڈز نبی یوسف سے گناہ نہیں ہوا، معصوم ہے، ترک اولا ہے، یہ ترک اولا ہے، گناہ نہیں ہے. یوسف گھوڑے کے اوپر، باپ نیچے کھڑا ہوا ہے. فیو سیکنڈز یوسف نے ایسے دیکھا باپ کو، یعقوب نے ایسے دیکھا بیٹے کو. 14-15 سال کے بعد دونوں کی آئی کانٹیکٹ ہوا. یعقوب کی آنکھوں سے آنسو ہے. یوسف واز آلسو کرائنگ. باپ کو دیکھ، نبی ہے. ایک فیو سیکنڈز اوپر بیٹھا ہوا یعقوب، نیچے گھوڑے سے نیچے اترے یوسف، ایک دوسرے کو حق کیا، زبردست. دونوں باپ اور بیٹے اتنا روئے، بے ہوش ہو گئے، انکانشیس ہو گئے. جب واپس ہوش آیا، بیچ میں جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے آ کے کہا یوسف، تمہارا ہاتھ ایسا بند تھا یوسف کی مٹھی. کہا یوسف اپنی مٹھی کھولو. یوسف نے ایسا کھولی. صرف یعقوب اور یوسف دیکھ رہے تھے جبرائیل کو، پورا مجمع کھڑا ہوا ہے. بیچ میں جبرائیل ہے. جبرائیل نے کہا یوسف کین یو اوپن یور، تو انہوں نے ایسا کھولا تو یہاں پہ ایک نور تھا، آسمان کی طرف چلا گیا. حیات القلوب علامہ مجلسی، تاریخ اسلام نجم الحسن کراروی اور قصص الانبیاء اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. یوسف کے ہاتھ میں ایسا کھولا، ایک نور تھا آسمان کی طرف بلند ہوا. یوسف نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا نور تھا جو چلا گیا؟ تو کہا تمہاری نسل میں، تمہارے جنریشن میں اللہ نے 70 نبیوں کو رکھا تھا. بعض روایتوں میں 70 ہے، 70 ہے، بعض روایتوں میں 70,000. وہ بحث نہیں کر رہا میں، 70 ایک بھی ہو کا جنریشن میں نبوت تھی. تمہارا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا. اللہ نے وہ نور نبوت کو لے لیا. یوسف رونے لگے، لٹرلی رونے لگے کہ پروردگار یہ کیا ہو گیا، what I have done، کیا کیوں کیا.
میری نسل سے، میرے جنریشن سے تو نے نور نبوت کو کیوں لیا؟ میں نے کیا غلطی کی؟ آواز آئی یوسف تم گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تمہارا بوڑھا باپ نیچے تھا. اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا کہ بوڑھا باپ یا ماں نیچے ہو، تم بیٹھے ہوئے ہو. جب نبیوں کو برداشت نہیں کرتا تو ہم کو کرے گا؟ کیسے عبادت قبول ہوگی؟ کیسے سجدے قبول ہوں گے؟ کیسی دعا قبول ہوگی کہ میں بیٹھا ہوا اس طرح پیر پہ پیر ڈال کے ماں کھڑی ہوئی ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یو مسٹ ہیو سین آلسو. اپنی لائف کو چیک کرو، اپنی زندگی کو چیک کرو. اب تک اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو جسٹ چیک کرو. بیک ہوم اگر تمہاری ماں تمہارا باپ ہے اور تم نے کیا ہے اپنی لائف میں پورا، جسٹ کال them tonight, call them tonight. کال کرو. یہ واٹس ایپ مت بھیجو. آج کل ایک نیا اسٹائل شروع ہو گیا. بیفور شب قدر نائٹ، بیفور نیم شعبان نائٹ، بیفور عرفہ ایک واٹس ایپ چلتا ہے، اسٹینڈرڈ واٹس ایپ پوری دنیا میں. If I hurt you, please I'm sorry. What do you mean یار؟ واٹس ایپ سے سوری تھوڑی ہوتا، دل میں تو بھرا ہوا ہے. ہاں، اس لیے میں ہمیشہ ایک بات بولتا کہ پریکٹس کی عبادت نہیں ہے. پریکٹس کے بارے آج اتنی بڑی رات ہے، بگ نائٹ ہے، لیٹس سے سوری. چلو ایک جنرل واٹس ایپ بنا کے پوری دنیا میں بھیج دو. یہ سوری ہے؟ میرے دل میں تو آپ کے لیے ہے، میرے دل میں تو بہت غصہ ہے آپ کے اوپر. تم بہت بزنس اچھا کر رہے، میں کم کر رہا. اب یہ انشاءاللہ 9 دن میں سب کے بزنس بڑھا کے جاؤں گا انشاءاللہ. آپ دیکھنا لٹرلی، میں اس بڑی بات نہیں بول رہا. میرے مولا حسین کا، مولا عباس کا صدقہ ہے. میں کچھ نہیں، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے. ان کے صدقے میں دے کے جاؤں گا کہ پھر دیکھنا کہ کتنا تمہارا بزنس میں تم گرو. سینمور میں جب پڑھا تھا کیا حالت ہوئی تھی پوچھ لینا وہاں پہ. جس کا بڑا ہے وہ بولے گا بھی نہیں. اللہ کا شکر. ابھی دارالسلام میں تھا، وہاں پہ بھی ہے. وقت نکل جائے گا میرے ہاتھ سے. 45 منٹس کی مجلس ہوگی. جسٹ امیجن یار، ٹائم کدھر نکل رہا پتہ ہی نہیں چل رہا. تو آپ تو بولیں گے جلدی اترو، کتنا ڈراتے ہو. لیکن میں تو ہاتھ رکھ کے پڑھا، میں تو کچھ ڈرانے کی بات ہی نہیں کی. تو آپ سوچو نبی یوسف اتنا بڑا نبی، اللہ نے جنریشن سے نبوت کو ختم کر دیا. کیا کیا؟ بیٹھے رہے. ہم امیجن کرو کہ میں کتنی دفعہ میرا باپ آیا، میری ماں آئی اور میں بیٹھا رہا. کبھی سوچا یہ بات؟ کال دیم اگر زندہ ہے، تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارے باپ زندہ ہے تو شکر کرو اور ان کو کال کرو. کال کر کے بولو. ماں باپ سے معافی مانگنے سے عزت نہیں جاتی. کال دیم اینڈ سے کہ ماں پلیز تو مجھے معاف کر دے. ڈیڈ پلیز یو فارگیو می. آپ آج معافی مانگو and you see tomorrow what will happen to you then. رحمت کیسے آتی ہے؟ اگر ماں مر گئی ہے، باپ مر گیا، now you remember کہ میری ماں تو نہیں ہے، میں نے تو ہرٹ کیا ہے، میں نے تو ان کا احترام. یہ تو پوری ٹاپک ہے، 10 دن کی بول سکتا میں، لیکن نہیں پڑھوں گا. بیچ میں لاؤں گا. ابھی کل پر سے آج تو میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا. بولیں گے اور کتنا پڑھو گے؟ نہیں، ماں باپ پوری اتنی پوری کہ دعا اور عبادت یہ پورے ڈیپینڈ کرتی ماں باپ کے اوپر. اگر ماں باپ ہی راضی نہیں تو کئی کی عبادت ہے یار. تو آج اگر ماں مر گئی ہے، باپ مر گیا، اس کے لیے کیا کرو؟ 2 رکعت نماز پڑھو. میں آج آپ کو پہلا دن ایک تحفہ دے رہا. میں نے بہت دیا ہے، پوری دنیا میں دیا ہے نماز. 2 رکعت نماز پڑھو. مغفرت والدین، مغفرت والدین وہ نماز نہیں ہے یہ رب اغفر لی والے والدیہ والی نماز نہیں، دوسری نماز ہے. یہ نماز کا فائدہ دیکھو. اگر آپ کے فادر، مدر، بردر، سسٹر، گرینڈ فادر، گرینڈ مدر، گرینڈ فادرز، پورا آپ کی فیملی، پوری فیملی کے لیے آپ پڑھ سکتے 2 رکعت نماز. ہارڈلی یہ 3 منٹ کا 2 منٹ کا میں ہوم ورک دے رہا. آج پہلی مجلس برمنگھم کی، اشرا اربعین کی، 2 منٹ کا ہوم ورک ہے. وین یو گو بیک، اپنے گھر جانا تو 2 رکعت یہ نماز پڑھو. آج تو ویکنڈ ہے،
2 रकत नमाज पढ़ो, नियत करो कि मैं नमाज पढ़ता हूं 2 रकत मगफिरत वालिदैन, खुरबतन, बिल्कुल फजर की नमाज की तरह। लेकिन पहली रकत में अलहम के बाद सूरह खुल, सूरह तौहीद। दूसरी रकत में अलहम के बाद सूरह इन्ना आतैनाकल कौसर, सूरह कौसर, वेरी सिंपल शॉर्टेस्ट सूरह। और उसके बाद बीबी की तस्बीह पढ़ो। आपको मालूम इस नमाज का फायदा कितना है? नमाज तस्बीह शहजादी कौनैन पढ़ के हाथों को उठा देना। बगैर तस्बीह के नमाज कोई नमाज कंप्लीट नहीं करना, इसलिए कि तस्बीह शहजादी छठे इमाम बोलते हैं कि मेरी दादी की तस्बीह, मेरी ग्रैंड मदर की तस्बीह कबूलियत नमाज है। क्या बात है नहीं दोस्तों? तस्बीह वाजिब नहीं, नमाज वाजिब, वाजिब नमाज में, ये तो मुस्तहब नमाज, लेकिन वाजिब नमाज में भी नमाज वाजिब है। लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ तस्बीह को देखें आप, कि वाजिब को मुस्तहब कबूल कराना। ये बीबी, मैं इंशाल्लाह बोलूंगा बीबी की तस्बीह के बारे में भी बोलूंगा कि कहां कहां बीबी की तस्बीह काम आती है। मैं इतने टॉपिक्स का ऐलान तो कर रहा, लेकिन आखिरी दिन नहीं पड़ा तो पकड़ नहीं लेना मुझे कि वो छोड़ के जा रहे, वो छोड़ के। मैं देना चाहता, आई रियली वांट टू गिव एवरीथिंग, लेकिन आप जो टाइम का रखे ना, इधर घड़ी लगा दिया ना सामने, डोंट मूव हियर एंड देयर, वो है वो। मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। 1 घंटा मतलब 1 घंटा, आई रेस्पेक्ट योर टाइमिंग्स, ओके। तो 2 रकत ये नमाज पढ़ो, दैट कैन चेंज योर लाइफ। कैसे? आज रात में नमाज पढ़ो, बीबी की तस्बीह पढ़ो, तस्बीह पढ़ के हाथ, जब भी दुआ करना ना, मेरी टॉपिक की दुआ है ना, इबादत और दुआ करते वक्त हमेशा हाथ में मोर, सजदे का हाथ में रखना, खाके शिफा हाथ में रखना, या किसी मासूम के रोजे की कोई, जैसे तोहफे अली छोटी छोटी बुक्स रहते, उसमें भी मासूम के रोजे के, इमाम अली के, मौला हुसैन, कोई भी मासूम, ये हाथों को उठाना, ऐसा दुआ ऐसा मांगना। दुआ स्टाइल से नहीं मांगना कि अरे मेरा एक स्टाइल है, मतलब आई एम वेरी एलिगेंट। अल्लाह के सामने स्टाइल एलिगेंसी सब खत्म हो जाती है। उसके सामने जितना झुकोगे उतना उठाएगा वो। उसके सामने ये स्टाइल नहीं, हाँ मैं मिलियनर, यार मैं क्या कैसा हाथों को उठा के वो दुआ मांगू, ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा। जिसने दिया है ना वो ले भी सकता है, ये याद देखो। डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से। इफ आई एम ए मिलियनर सो व्हाट, देने वाला तो वो है ना। तो हमेशा दुआ मांगते वक्त हाथों को उठाना। ये पूरा इंशाल्लाह जब दुआओं पे पढ़ूंगा ना, तो जब बोलूंगा, आज तो पहली मजलिस इंट्रोडक्शन था, सिजदे का हाथ में ले लो, सिजदे का हाथ में ले लो, अच्छा हाथ को उठाओ एंड से कि अल्लाह इस नमाज का सवाब मेरी माँ मर गई सो, मेरे बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंड फादर इन लॉ का नाम भी ले लो, मदर इन लॉ का नाम भी ले लो, सास का भी नाम ले लो, अच्छा है, ये भी तुम्हारी फैमिली है, सबके ना, इसलिए कि ये सास मदर इन लॉ बोलेंगे तो तुम्हारी बीवी भी खुश हो जाएगी, खाना वाना अच्छा मिलेगा फिर, हैं? तो और लेना लाजिम है, माँ का रिश्ता है वो, माँ, सास तुम्हारी माँ की तरह है, माँ की तरह सास जो है माँ की तरह होती है। मैं वही तो कहता हूँ, इतना लविंग रिश्ता है ये, लेकिन आज दुनिया ने इस रिश्ते को तबाह कर दिया। बिलीव मी, व्हाट्सएप ने तबाह किया, आई डोंट नो। मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी बोलना है, जरा यूथ पूरा आ जाए, देन आई विल से एनीहाउ। तो उठा के बोला, अल्लाह इस 2 रकत 3 मिनट आप खर्च करें, 3 मिनट आपके खर्च, जस्ट 3 मिनट। 3 मिनट्स में आपने क्या किया? पूरी फैमिली को, आपके पूरी फैमिली को, ये 3 मिनट की नमाज, मैं नहीं बोल रहा, आबिद बिन रामी नहीं बोल रहा, 70,000 रहमत के फरिश्ते, 70,000 angels, रहमत angels, they go to their parents' grave and they say, see, listen, ये जो रहमत आई ना, just because of your son or daughter, जो तुमने किया है ना, माँ उस वक्त देखेगी, माँ पूछेगी कहां से आई, बाप पूछेगा who has sent this रहमत। फरिश्ते बोलेंगे तेरे बेटा जो बर्मिंघम में है ना, तेरी बेटी जो है ना, उसने ये तोहफा भेजा है। उसके बाद अल्लाह माँ को बेटा बताता, बेटी बताता, देख बर्मिंघम में तेरी माँ, तेरा बेटा। एक अरसे के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, माँ बेटे के चेहरे को देखती, माँ की निगाह रहमत की निगाह दोस्तों, ऐसा देखती, देख के बोलती, अल्लाह मेरे बेटे ने मेरा ख्याल रखा ना, अब तू इसका ख्याल रख। माँ की दुआ वहां से कबूल होगी
جتنے تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں، جتنے ہرڈلز ہیں، وہ ایسا دور ہوتے. ماں کی دعا، شہزادے بی بی لیلا کی دعا آپ کے سامنے ایسا دور ہوتی. بھائی تمہاری لائف میں ایسا واک تھرو ہوتا. دوستوں میں کبھی انشاءاللہ بیٹھو میرے ساتھ تو میں بتاؤں کیا ہے ایسا واک تھرو ہے. ماں کی دعا وہ ہے. روز پڑھو یہ نماز اور یہ بولو کہ اس کے بعد کیا کرنا؟ روز ماں کے لیے، باپ کے لیے دعا کیسے کرنا؟ ماں باپ کے لیے اگر مر گئے، زندہ ہے تو پہلے صلوات پڑھنا 5، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پڑھنے کے بعد زمانے کے امام کی ماں باپ اگر زندہ ہے، if they are alive، ہر نماز کے بعد دعا کرنا. 2 منٹ کا ہوم ورک دینا، پھر آپ دیکھو کہ تم کتنے بیماریوں سے بچو گے. یہ دعا تم کیا کرنا کہ ہر نماز کے بعد 5 صلوات پڑھو. دل میں بولو، اگر ہاتھ اٹھا کے بولے تو پہلا جملہ کیا بولنا کہ اللہ تم میرے امام کو سلامت رکھ، فرزند زہرا کو سلامت رکھ، وارث عزا کو سلامت رکھ. اس کے بعد بولو کہ ان کے صدقے میں میرے ماں باپ کو سلامت رکھ. آپ نے کہا ایک جملہ ہے، ایک ورڈ ہے. تمہاری ماں کو نہیں معلوم، تمہارے باپ کو نہیں معلوم کہ تم دعا کر رہے، لیکن تم اللہ سے بول رہے کہ پروردگار جس کی وجہ سے میں تیری عبادت کر رہا، جس کی وجہ سے میں تیری بارگاہ میں سر جھکا رہا، وہ میری ماں کو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، اس میری ماں کو، میرے باپ کو تو سلامت رکھ. امام کے صدقے، امام تم کو فوراً دعا دے دے گا، اس کو بھی سلامت رکھ. تم نے ماں باپ کا خیال رکھا، لیکن یہ نہیں کرنا کہ ماں باپ کے لیے دعا کر رہے پھر اٹھ کے ماں کو جواب دے رہے، آنسر بیک کر رہے. نو نو نو. پہلی چیز جو روکو، جو کنٹرول کرو نا، اپنی زبان کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اس کو کنٹرول کرو. بس بات کو میں روک دیا، یہیں سے کل شروع کروں گا. 53 منٹس کی مجلس ہو گئی. بس انکمپلیٹ کیا کروں؟ 2 چیزیں دی آج، یہ نماز اور امام کے لیے اور ماں باپ کے لیے دعا، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی، جو مر گئے ان کے لیے بھی. یہ کر کے دیکھو آج کی رات and you will see the change. اگر ماں باپ زندہ ہے تو سامنے جا کے بات کر لو. یہ مت بولے یار what mom will say, what dad will say، میری عزت جائے گی. کوئی عزت نہیں جاتی. عزت دینے والا وہ ہے. ماں باپ کی دعا ہوگی تو عزت ملے گی. بس عبادتیں بھی قبول ہوگی. ہم اتنی محنت کرتے، واجب نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، تہجد پڑھتے، سب پڑھتے، اور ماں باپ کو ناراض کرے ہوئے، پھر ہماری عبادت کیسے قبول ہوگی، ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ بس دوستوں، مولا آباد رکھے، خوش رکھے. دعا سب سے بڑی نعمت ہے. دعا ایک بلیسنگ ہے، ایسی بلیسنگ ہے. اور ماں کی دعا، بات آئی ہے تو ماں ہی کی دعا کے اوپر سن لو. جناب لیلا کہتی ہے کہ میں نے حسین کے چہرے کو دیکھا خیمے کے اندر سے. میرا آقا میدان میں دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ میرا بیٹا گیا ہوا تھا. دوستو یہ 40 کا اشرا ہے، یہ یاد رکھ کے گریا کرنا. یہ کوئی اور اشرا نہیں ہے، چہلم کا اشرا ہے. یہ لاسٹ اشرا ہے چہلم کا. اس کے بعد حسین رخصت ہو جائے گا. تکلف سے رونے کا اشرا نہیں. یہ ایام جب 40 کے قریب آئے تو کوئی بی بی زینب کے دل سے پوچھے، کوئی لیلا کے دل سے پوچھے. ہر ماں اپنے اپنے وارث کے چہلم کا انتظار کرتے ہوئے رو کے کہہ رہی تھی، ارے ماں زندہ رہ گئی، بیٹا تیرا چہلم آ گیا. تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. جناب لیلا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا حسین میدان میں دیکھ رہے تھے، میرا علی اکبر گیا ہوا تھا. میں نے حسین کے چہرے کو دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، ریڈ ہونے لگا. تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی مولا، ماں ہے نا. تو حسین نے کہا، بیٹا تمہارا جو بیٹا ہے وہ بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے سامنے ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہے. میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا قبول ہوتی، جاؤ تم دعا کرو علی اکبر واپس آئے. عزیزو کربلا کی یہ عجیب دعا تھی.
بیوی آ کے خیمے کے اندر زمین پہ بیٹھ گئی، ساری بیویوں کو جمع کیا، اپنے بالوں کو پریشان کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے علی اکبر سے مجھ سے ملا دے۔ ماں کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر واپس آئے، آ کے عجیب جملہ کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا۔ حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے بیٹا۔ شہزادے نے زبان دی اور فوراً پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں بابا۔ آپ کو معلوم ہے دوستو، جب بی بی زہرا کا آخری وقت آیا تھا اور بی بی زہرا جب وصیت کر رہی تھی مولا علی سے، تو کہہ رہی تھی کہ ابو الحسن اب ہم بابا کے پاس جا رہے، اگر مجھ سے کچھ خطا ہوئی تو معاف کر دو۔ تو علی رونے لگے، کہا بنت رسول ایسے مت کہو۔ اس کے بعد کہا کہ ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں، میں نے اپنے بچوں کو بڑی مصیبتوں سے پالا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد بی بی زہرا نے کہا ابو الحسن جو میرا چھوٹا حسین ہے نا، وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے، اس کو پیاس بہت لگتی ہے، ماں ہے نا ماں ہے نا۔ کہا میرے حسین کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا۔ ارے ذرا کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے، علی اکبر کہہ رہے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، اسی طرح پرساد ہو 40 کا عرصہ۔ حسین نے کہا علی اکبر واپس جاؤ، تمہارے بابا دادا تم کو سہراب کریں گے۔ شہزادہ میدان میں آیا، حسین نے پلٹ کر لیلا سے کہا لیلا اب بیٹے کے واپسی کی دعا نہیں کرنا۔ لیلا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین میدان میں دیکھ، کچھ دیر کے بعد میرے مولا حسین کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا، اتنا بدلا کہ پورا چہرہ سرخ ہو گیا، ریڈ ہو گیا۔ اس وقت ماں گھبرائی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا اب میرے بچے پہ کیا گزری؟ اب حسین کا جواب سنو۔ حسین نے پلٹ کر کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی، ابھی علی اکبر کی آواز آئی۔ اب جو حسین میدان میں چلے، کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھ جاتے، کہتے علی اکبر بابا کدھر آئے بیٹا؟ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، اسی طرح پرساد ہو، اسی طرح پرساد۔ تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، بی بی کوئی غم نہ دے، آج بی بی لیلا تمہاری دعاؤں کو پورا کرے۔ آج برمنگھم میں ایسا پرساد ہو کہ آج لیلا تم کو دعا دے کہ میرے علی اکبر کا آج ماتم ہوا۔ میرا مولا کبھی اٹھتا تھا زمین پہ بیٹھ جاتا تھا، کہتا تھا والدی حسین کدھر آئے؟ عزیزو جب علی اکبر تک حسین پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے، جوان بیٹا ایریا لگا رہا تھا، حسین گھوڑے سے اترے نہیں بلکہ گرا دیا اپنے آپ کو، علی اکبر کے رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا علی اکبر بابا آیا ہے بیٹا۔ جواب نہیں آیا، شانے کو ہلا کے کہا ولدی حسین آیا ہے، جواب نہیں ملا۔ اب حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، علی اکبر کے بازو لیٹ گئے، لیٹ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا بیٹا ہے۔ بس دوستو اس کے بعد حسین اٹھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا۔ حسین نے دیکھا کہ شہزادے نے دونوں ہاتھ ایسے رکھے، اس لیے کہ علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا بالکل اکیلا ہے، میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا۔ حسین نے ہٹانا چاہا، پھر علی اکبر نے رکھ لیا، پھر ہٹانا چاہا، پھر علی اکبر نے رکھ لیا۔ تیسری مرتبہ حسین نے زور دے کر ہٹایا، اب جب ہٹایا تو سینے کے زخم کو دیکھا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، نجف کا رخ کیا، آستین کو ایسے الٹی، یا علی کہہ کے ورچی نکال دی۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی نا، اب اس ماں کی مصیبت سن لو۔ 2-3 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں، جس 2-3 منٹ میں۔ اب تک مولا حسین کی غربت سنی، مولا حسین کی مصیبت سنی، اب اس ماں کی مصیبت سنو کہ جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا، اس ماں پہ کیا گزر گئی۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا کربلا سے، لیلا اونٹ پہ تھی۔ اونٹ پہ کیسی تھی دوستو؟ دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ زمانے کا امام سلام کرتا زیارت نائیہ میں میرا مولا سلام کرتا، میرا سلام و دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے۔
عزیزو لیلا کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے، لیلا نے دیکھا کہ علی اکبر کا لاشا جلتی ہوئی ریت پہ ہے، تو ماں نے اوپر سے بیٹے کے لاشے کو دیکھ کر کہا علی اکبر آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی بیٹا، بیٹا میں سائے میں کبھی نہیں بیٹھوں گی، تیرا لاشا دھوپ میں ہے۔ بس دوستو یہ قافلہ جب میں نے مجلس ختم کر دی، یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی سے ایسی لوکیلٹی سے گزرا کہ جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی۔ ان عورتوں نے قافلے کو دیکھا کہ اونٹ پہ بیویاں ہیں، ایک اونٹ پہ ایک بی بی جس کی گود میں ایک چھوٹی بچی ہے، اور سروں کو دیکھا، مولا حسین کے سر کو دیکھا، قاسم و محمد کے سر کو دیکھا، علی اصغر کے سر کو دیکھا، لیکن ان عورتوں کی نگاہ جب علی اکبر کے سر پہ پڑی تو ایک عورت سے راہ نہیں گیا، وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے اس نیزے کے قریب آئی کہ جس نیزے پہ شہزادے کا سر تھا، غور سے ایسے دیکھنے لگی، دیکھ کے اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا میں ایک دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ ان لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، یہ عورت نے کہا پروردگار جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو۔ یہ آواز لیلا کے کانوں میں آئی، لیلا نے کہا تو بد دعا کیوں کر رہی؟ کہا میں بد دعا نہیں کر رہی، میں کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا؟ اس وقت لیلا نے کہا میرا 18 برس کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے، یہی لیلا چہلم کے لیے کربلا آئی، علی اکبر کی قبر پہ کہا بیٹا ماں چہلم کیسے کرے بیٹا تم دنیا سے پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آخر تک سب مل کے منہ کھول کے بڑی آواز سے آمین بولو یار، دعا کا خاص وقت ہے یہ۔ پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہماری دعائیں اس مصائب کے صدقے میں اللہ قبول کر لے، اللہ ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے۔ پروردگار اگر آج کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی رات شہزادے علی اکبر کے مصائب کا واسطہ رحمت کی رات بن جائے۔ اللہ تو سیریا میں سیدانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما، تو جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ پروردگار میرے شہزادے کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، اللہ ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے۔ اللہ میرے امام زمانہ فرزند زہرا وارث ازا کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے اللہ میرے امام کے نام پہ شہزادے علی اکبر کے مصائب کا واسطہ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کا نازل فرما۔ یہ مجلس کا ثواب سارے مرحومین بالخصوص ہمارے ماں باپ کو پہنچے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ اللہ جو بزنس کر رہے ہیں یہاں پہ اللہ ان کے بزنس میں برکت عطا فرما، اللہ جو جاب کر رہے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ جن لڑکیوں کے لیے رشتہ نہیں ہے بہترین رشتے کو معین فرما، ہم سب میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر دے۔ اللہ تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ اس وقت زائرین میرے مولا حسین اور بی بی کے پاس گئے ہوئے ہیں، اللہ سارے زیارت پہ جو گئے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو معصومین کی زیارت جلد سے جلد نصیب ہو، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جو بھی مجلس کے سپانسرز ہیں، یہاں کی جو جماعت ہے برمنگم جماعت کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، ہمارے سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم اور شیخ عباس خمی کے لیے پڑھنے اللہ مجلسی اور آغا خمینی صاحب، خوئی صاحب، سارے مرجعوں کے لیے جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔